السلام علیکم ناظرین، ملتے ہیں اپنے نئے سبجیکٹ کے آؤٹ لائن پر۔ ہمارا سکسیزفلی جو انٹروڈکشن ٹو لاء کا آؤٹ لائن تھا وہ ہم نے اوور آل سارا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس کے اب مزید آپ کو بکس میں جو مزید کنفیوژن کے ساتھ جو اور زیادہ اس کو پرولونگ کر کے ملتا ہے، جو دوسری چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اتنا ایک کلیئر آؤٹ لائن تھی، اس کے تحت سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم لیگل سسٹم جو ہمارا دوسرا سبجیکٹ ہوتا ہے، جو ہمارے پاس 5 سال لاء تھا، اس میں سپریٹلی پڑھایا جاتا تھا۔ اب 4 سال لاء میں یہ اس کے ساتھ مرج ہو گئے انٹروڈکشن ٹو لاء کے ساتھ، لیکن پھر بھی جو آؤٹ لائن ہے وہ سیم ہے، اور یہ آؤٹ لائن بہت ضروری ہے، یہ بیسک ہے، اس کو سمجھنا کلیئرلی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی سے ہی ہم نے ابھی اپنا لیگل سسٹم آف پاکستان اس کے آؤٹ لائن ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت جنرلی ایک آؤٹ لائن بنائی ہے۔ ہم اس کو مزید جب ایک ٹاپک کو ہم بریک ڈاؤن کریں گے، ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے، تو ہم اس کو مزید اس کی ڈیٹیل آؤٹ لائن بھی پرووائڈ کریں گے ایک ٹاپک کی۔ تو یہاں پہ پہلے ہم ذرا اس آؤٹ لائن کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دے سکیں کہ اس آؤٹ لائن کو ہم نے اس بک جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس بک سے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا۔ اس بک میں بہت ایک مطلب کہ کوئی 14 سے 15 چیپٹرز ہے، جس کو آپ سارا نہیں پڑھنا ہے۔ اس میں آپ بہت ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ وہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹس کو ایگزیکٹ اور ایکیوریٹ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے۔ بکس میں ایکیوریٹ لکھا ہوتا ہے، لیکن بہت پرولونگ کر کے لکھا ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ورڈز میں لکھا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کی جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سب کچھ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اسی سے ہی ان کے بیسس پر ہی اپنی آؤٹ لائن ڈیولپڈ کی۔ ہم نے اور آن لائن ریسورسز ان سے پڑھا، اور اس بک کے بیسس پہ اور چیزوں سے ہم نے اس آؤٹ لائن کو ڈیولپ کیا۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کورس میں جو ہم نے خود ایز اے لاء اسٹوڈنٹ سارا پڑھا، اور خود دیکھا بھی کہ یہی ساری چیزیں پیپرز میں بھی آتی ہے، اور یہی ساری چیزیں ایز اے جونیئر لاء اسٹوڈنٹ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی سے ہی ہم سب سے پہلے ہم نے اپنے آؤٹ لائن کو اس بک سے ڈیولپ کرنے کے بعد ہم نے اس آؤٹ لائن کو ہم نے جو سمجھا اس کے مطابق ہم نے اس کو 6 پورشن میں ہم نے اس کو مین پارٹس کو ڈیوائڈ کیا کہ ہم کیا کیا ایکچولی پڑھتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہمارا جو ہوتا ہے نا، وہ ہسٹری کا ہوتا ہے۔ ہسٹری ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو لاء کی ڈیولپمنٹ، ایک تو ہم نے جنرل ویڈیو بنائی تھی کہ لاء کی ہسٹری پہ، لیکن پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسی ہسٹریز سیپریٹلی ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے رومن ہسٹری، کامن لاء ہسٹری، اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے کیا ہے لیگل ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ ہم سب کانٹیننٹ کی ہمارا ایک ملک ہے پاکستان، تو ہمارا بہت کنیکشن رہا ہے انڈین سب کانٹیننٹ سے ہسٹوریکلی، تو اس کو ہسٹری ہماری کیسے لاء ڈیولپمنٹ ہوئی، تو اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنٹ پاکستان کی جو لاء ہسٹری گزری ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو ہسٹری میں ہمارے پاس یہ سب کچھ یہ ساری ہسٹری ہمیں پڑھنی ہوتی ہے۔ جوڈیشل اسٹرکچر آف پاکستان پہ پھر ہم آتے ہیں۔ جوڈیشل اسٹرکچر آف پاکستان میں ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری کیسے اسٹرکچرڈ ہے، اس کا ایک جو خاکہ ہے وہ کیسے ایک کنٹری میں ہماری پاکستان میں بنایا گیا ہے، کہ سب سے پہلے کورٹس کیسے ہوتے ہیں، کورٹس کی پھر مزید ہیرارکی کیسی ہے، کون سا بڑا کورٹ ہوتا ہے، اس کے ماتحت کون سا کورٹ ہوتا ہے، اور پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف جو کورٹس ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، آل اوور سارے کورٹس کو پڑھنا، ان کے سسٹمس کو پڑھنا، ان میں ڈفرینس کیا ہے، ان سب چیزوں کو سمجھنا کے لیے ہم یہ جوڈیشل اسٹرکچر آف پاکستان، اس میں ہم ایک سپیریئر کورٹ سے ایک کو مزید بریک ڈاؤن کریں گے۔ اس میں سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، جو ہمارا نیا کورٹ بنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کو ہم سب کچھ ہم اس میں ڈسکس کریں گے، بڑے کورٹ سے لے کر چھوٹے سارے کورٹس تک۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ یہ ہمارے پاس ایک فارمل جوڈیشل سسٹم کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس، جس کو ہم ہمارے زبان میں جرگہ کہتے ہیں، یا اور ہم اس طریقے سے کہتے ہیں، تو جو کورٹس کے باہر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتا ہے۔ یہ کیا ہے، لاء میں اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، یہ سب کچھ کو ہم
समझेंगे और ये भी बहुत ज़रूरी चैप्टर है। उसके अलावा द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में बेसिकली हम पढ़ते हैं हमारा जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स पढ़ते हैं, वो क्या है ख़ुद, उसमें उसकी पावर, ड्यूटीज़, उसकी लिमिटेशंस, उस सब को हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है इंग्लैंड से। हमारे जो हमारी कॉलोनी, हम कॉलोनी थे जिसके, तो वो ब्रिटिश कॉलोनी, तो हमारे इस वजह से हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम का जो आज हम देखते हैं तो उसका इंग्लैंड से बहुत ताल्लुक़ है। तो हम इसको यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं, हम इंग्लैंड का पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पाकिस्तानी पार्लियामेंट पढ़ेंगे। और पाकिस्तानी पार्लियामेंट वैसे हमारे लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लैंड पार्लियामेंट इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको भी पढ़ेंगे। उसके अलावा द प्रोसीजर, हम हमारे पास पार्लियामेंट में एक चीज़ बता दें चले, हमारे पास सेनेट होता है, नेशनल असेंबली होती है, प्रोविजनल असेंबलीज होती है, नेशनल असेंबली, सेनेट को हम पार्लियामेंट कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है लास्ट जो हमारा टॉपिक होता है, वो है प्रोसीजर लॉज इन पाकिस्तान। हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ फर्दर डिवाइडेड है। एक कंट्री में दो टाइप्स की लॉ होती है जनरली, एक होती है सिविल लॉ, एक होती है क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में रिटन वर्जन में क्या फ़र्क के अलावा जो प्रोसीजर इनका कैसे के प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होते हैं, इसका जो प्रोसीजरल डिफरेंस है हम उसको यहाँ पढ़ेंगे। तो इसी से ही हमारी ये आउटलाइन फिनिश होती है। और अगर एक लास्ट कंक्लूजन इसके बारे में हम बात करते चले कि इसका डिफरेंस इंट्रोडक्शन टू लॉ के सब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट है, तो वो ऐसे है कि यहाँ पे हम चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती है, हम असल में उस पे ज़्यादा गौर करते हैं। जो आज का जो हमारा कोर्ट सिस्टम है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो हम समझते हैं। और उसमें हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन टू लॉ में हम थियोरेटिकली चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। और यहाँ हमें सिर्फ एक हिस्ट्री जो है हमें वो भी पढ़नी होती है। और इसी से ही हम अपना हमारे पास इस्लामिक लॉ भी होता है, वो इधर भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन उसमें हमने उधर इंट्रोडक्शन टू लॉ में हमने उस पर कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो उसी को ही बस आप पढ़ ले और उसी को ही समझना कि आपको ज़रूरत है। तो इसी से ही हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।